الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ جس عنوان پر آپ کے سامنے خطبے کے تحت باتیں آئیں، اسی عنوان پر انشاءاللہ آج بھی چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عنوان تھا کہ ملک کے حالات یا حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ کچھ ملک کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اس کے اسباب بیان کیے گئے اور کچھ حل بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ یقیناً آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں اور ملک کے حالات کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک 15-17 سال کا بھی بچہ ہو تو وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا کہ اگر ہم نے اپنی کوتاہی کو ابھی نہیں سدھارا، ہم نے اپنی بے توجہی کو ابھی پیٹھ پیچھے نہیں ڈالا، تو کئی اعتبار سے ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے، عزت و آبرو کی حفاظت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، عبادات خانوں، مسجدوں، مدرسوں، دینی تعلیم اور دینی اداروں، کئی اعتبار سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چند چیزیں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آئیں، چند اور چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل جل کر اجتماعی طور پر ملک کے اندر امن و سلامتی کو دوبارہ سے پیدا کر سکیں اور امن و سلامتی کے ساتھ ہر کوئی رہ سکے۔ آپ یقین جانیے، نہ صرف یہ کہ ایمان والے یا مسلمان بلکہ دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ان میں سے اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں بھی اس ملک میں امن و سلامتی چاہیے۔ آزادی کے بعد جب ملک میں الیکشنز ہوئے یا حکومتیں قائم ہوئیں، حکومتیں اس وجہ سے قائم نہیں ہوئی تھی کہ حکومتیں لوگوں پر حکومت کرے، بلکہ حکومت قائم ہونے کی وجہ اور مقصد یہ تھا
کہ اس کے ذریعے سے ملک کے کچھ قانون اور ضوابط بنائے جائے اور اسی قوانین اور ضوابط کے تحت ملک کو چلایا جا سکے۔ اور اس وقت ہر کوئی اس بات پر متفق بھی تھے کہ ہر قوم، ہر مذہب کو اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ وہ چیزیں آزادی کے بعد سے یہ ساری چیزوں پر سب کوئی متفق تھے، اور حکومتیں اس وجہ سے قائم ہوئی تھی کہ امن و سلامتی کو ملک میں کیا کیا جا سکے، پھیلایا جا سکے، ہر کوئی چین اطمینان کے ساتھ اس ملک میں رہ سکے۔ وقت بدلتا گیا، وقت گزرتا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں عصبیت آتی گئی، حکومت اور کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کے پاس مال و دولت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے تحت عصبیت ان کے ذہن میں گھر کر گئی، اور اب حالت ایسی ہے کہ لوگ یا حکومت پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس ملک میں امن و سلامتی کو جگہ دے، اس ملک میں جو قوانین اور ضوابط قوم و ملت کے تئیں بنائی گئی تھی ان کے ذریعے سے ملک کو چلایا جائے، بلکہ اب ان کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ آپ کی ذات پر حکومت کرے، آپ کے مال و دولت پر حکومت کرے، آپ کی عبادتوں میں دخل اندازی کرے، آپ کے دین اور شریعت پر رد و بدل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ذہنیت بن گئی ہے، ہم سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر طور پر تمہید اس وجہ سے باندھی کہ جہاں اس وقت آزادی کے بعد سے ہی لوگوں کا ذہن اور اکثریت اس بات کو مانتی تھی کہ ہر مذہب، ہر قوم کو اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکیں، آج بھی غیر مسلم حضرات جو ہیں ان میں اکثریت اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ اس ملک میں رہیں۔ آپ کو گنے چنے لوگ ملیں گے، چند عصبیت پرست لوگ ملیں گے جو اسلام اور دین اسلام کی دشمنی اپنے دل میں گھر کر گیا ہے، وہ چند ہی لوگ ملیں گے جو اس طرح کے فتنے اور فسادات کو کیا کرتے ہیں، ملک کے الگ الگ جگہوں پر پھیلاتے ہیں، پھر ہر ایک کے ذہنیت کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کو کئی طرح سے پریشان بھی کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت پر غور و فکر کیجئے، اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر یہ حکم کیوں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ یا ان کفار کے ساتھ، ان غیر مسلم کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو یا انصاف سے کام لو، جو نہ تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتا ہے، نہ تمہارے کسی تعلیم و تعلم کے معاملے میں تم سے جھگڑتا ہے، اور نہ ہی تمہیں گھر سے باہر کرنے کے لیے کوشش اور محنتوں میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، تمہارے دین میں کسی طرح سے وہ دخل اندازی نہیں کرتا، تمہارے دین کے معاملات میں تمہارے ساتھ وہ جھگڑا نہیں کرتا، یا تمہیں گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ تم معاملات کیا کرو، اچھا رکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اس ملک میں امن پسند ہیں، چاہے وہ اسلام، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق تو ہونی ہی چاہیے۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، بلکہ کوسوں دور ہیں، لیکن وہ اس ملک میں امن و سلامتی کو چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی طرح کے فسادات نہ ہوں، کسی طرح کے فتنے برپا نہ ہوں، کسی طرح سے کسی کو پریشان نہ کیا جائے، مائنورٹیز کو کسی طرح سے پریشان نہ کیا جائے، تو ان کے ساتھ ہمیں تعلقات مضبوط بنانے کی بھی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھے ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے معاملے میں جو تمہارے ساتھ دین میں نہیں جھگڑتا ہے، تمہارے ساتھ وہ قتال نہیں کرتا، دین کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ منع نہیں کیا۔ کس چیز سے؟ آگے وہ باتیں آ رہی ہیں، آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ،
اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی نہیں کرتا، وہ کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور تمہارے بارے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دین پر عمل کرے، امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، عدل کا مظاہرہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ملک کے اس حالت کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو کسی طرح کا فتنہ و فساد نہیں چاہتے، چاہے ان کے پاس ایمان کی دولت نہ بھی ہوں، تب بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھے معاملات بنانے کی، اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ امن و سلامتی کو اچھی طرح سے ملک کے کونے کونے تک پھیلایا جا سکے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ کچھ عصبیت پرست لوگ، اسلام اور دین اسلام سے کھلی دشمنی رکھنے والے لوگ کبھی ایسا فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرے، جو کہ ہم گاہے بگاہے دیکھتے بھی ہیں، وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ کس کس طرح سے، کس کس ناحیے سے اسلام اور دین اسلام کو انہوں نے کمزور بنانے کی کوشش کی، ہماری عبادتوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، ہمارے دین قرآن و سنت کے احکامات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری بات اور ہمارے لیے بہت پیارا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بری چیز، بھلائی اور برائی، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور ہمیں جس بات کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم دفاع کرو ایسی چیزوں سے جو سب سے بہتر ہو۔ اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے، کچھ ناگوار لوگوں کے وجہ سے چیزیں سامنے آ بھی جائیں، تو جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کا دفاع اچھائی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم بھلائی کے ساتھ دفاع کرو۔ اور اگر ایسا کرتے ہو، تمہارا تعامل ایسا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا وہ بھی سن لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم دیکھو گے کہ آج تمہارے اور اس کے درمیان جان دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن جب تمہارا تعامل ایسا ہوگا کہ بھلائی کے ساتھ چیزوں کی دفاع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ تم ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری دوستی بڑھ جائے گی۔ جو کل تک تمہارا دشمن تھا، تمہارے دین کے دشمن تھے، تمہاری جان اور مال کی وہ دشمنی کیا کرتے تھے، جب تمہارا تعامل وہ دیکھے گا تو کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آئے گا کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرے گا، اور بہت گہری اور پکی دوستی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم چیز سمجھنے، جاننے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان دین کی سچی تصویر رکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان ان کے سامنے دین کی جو اصل صحیح اور سچی تصویر ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً دین کی تصویر کو غلط طریقے سے غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میڈیا کا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، اس میں تفصیلی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اور دین اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر، اس میں کجروی پیدا کر کے، ٹیڑھا پن پیدا کر کے غیر مسلموں کے سامنے جو رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میڈیا کا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ دین کے تئیں الگ الگ ان کا نظریہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور دین اسلام کے پاس جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور دہشت گردی کا الگ الگ طریقے سے انہوں نے الزامات لگانے کی کوشش کی، اگر ان کے سامنے دین کی سچی تصویر آ جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کے تئیں کیا ارشاد فرمایا، تو ان کو یہ بات بہت آسانی سے شاید سمجھ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی نفس کو ناحق، ایک نفس کو جس نے قتل کیا اور زمین کے اندر فساد پھیلایا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ دین کی تصویر ہے، یہ شریعت کی تصویر ہے جو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جو دین اس بات کا تعلیم دیتا ہو کہ ایک جان کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تک دین کی سچی تصویر پہنچائی جائے، ان تک یہ باتیں پہنچائی جائے کہ اگر جان کا سب سے بڑا کوئی محافظ ہے وہ تو دین اسلام ہے، اگر مال کا سب سے بڑا کوئی محافظ ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر عزت و آبرو کا سب سے بڑا کوئی محافظ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سب چیزوں کے سب سے بڑے محافظ ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر اس دنیا میں عدل و انصاف کو کسی دین نے قائم رکھا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، عدل و انصاف کے اس پیمانے کو بیان کیا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بدلے میں تم بھی کرو، کسی نے آنکھ پھوڑ دیا تم بھی پھوڑو، اور کان کو نقصان پہنچایا، ناک کو نقصان پہنچایا، الگ الگ طریقے سے کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی، اسے اس کا حق دو اور برابری کا دو۔ یہ عدل و انصاف کا ترازو ہوتا ہے، اور اس کی تعلیم صرف اور صرف دین اسلام دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اسلام سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، ان تک دین کی سچی تصویر پہنچائی جائے، دین کا جو اصل تعلیم ہے ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں تاکہ انہیں اچھی طرح سے دین سمجھ میں آئے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے قوانین کو بھی ہم جانیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر مسجد کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس ملک کے قوانین کو اچھی طرح جانتے ہوں، تاکہ جب کوئی معاملات پیش آئیں، جب کوئی چیزیں ہمارے سامنے ہو تو ہم ان سے مشورہ کر سکیں اور اس ملک کے قوانین کے تحت چیزوں کو انجام دے سکیں، اور اس ملک کے قوانین کے تحت آگے کی چیزوں کو ہم پروگریس کر سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے قوانین کو بھی ہم اچھی طرح جانیں۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ کیا وقت ابھی چل رہا ہے، الیکشن کا وقت ہے اور ایک لمبی مدت ہے۔ گزشتہ ہفتہ جمعے کے دن بھی کچھ اسٹیٹس میں الیکشن تھی، آج بھی ہے، بہار، بنگال اور کئی الگ الگ جگہوں پہ، اور پھر آئندہ کئی الگ الگ چرنوں میں الیکشنز ہیں۔ تلنگانہ میں شاید 13 مئی کو ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک طرح سے درخواست ہے آپ سبھی سے بھی، اور آپ سبھی سے اس بات کی بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے متعلقین کو اور دوست و احباب کو، ہر ایک کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیں۔ ووٹ کا حکم یہ ہے کہ یہ ملی فریضہ ہے، اسے جانیے۔ آپ کے اور ہمارے پاس اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے، اس ملک سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی عزت و آبرو، اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے تو وہ صرف اور صرف ووٹ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس بات پر بھی اندازہ لگائیے کہ جو لوگ
آج سے قبل 2 مہینے پہلے 2-4 مہینہ پہلے دین اور دین اسلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کے عبادت گاہوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر یقین جانیے کہ اگر ہم نے اپنے اس ووٹ کی اہمیت کو نہیں جانا تو ہم اور آپ وہ وقت بھی قریب نہیں ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں گے، نہ اپنی مرضی کے مطابق جو شریعت اور دین کی تعلیم ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ پھر ایسا وقت آ جائے گا، آپ سبھی یاد رکھیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شاید وہ وقت بھی قریب نہ ہو کہ الگ الگ قانون بنا کر قانوناً آپ کو دین سے دور کر دے گا، قانوناً آپ کو تعلیم و تعلم سے دور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس ووٹ کی اہمیت کو جانیں اور سمجھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ووٹ کو دینے کے لیے، اس کو کاسٹ کرنے کے لیے 1-2 اصول بھی یاد رکھیے۔ پہلی چیز کہ ووٹ ڈالتے وقت انفرادی مفاد کو سائیڈ رکھیے۔ کسی پارٹی نے آپ کو دکان بنا کے دیا ہو، آپ کی شادی میں کچھ مدد انہوں نے کر دی ہو، کوئی کسی کو گھر بنا کر دے دیا ہو، انفرادی جو فائدہ ہے اس کو سائیڈ رکھیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب وقت ہے اور شاید ابھی وقت ہے، آئندہ وقت ملے نہ ملے، کہ اب اجتماعی اور ملی فائدے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیے کہ جب ہم اپنا ووٹ ڈالیں تو اس بات کی طرف ہماری توجہ ہو کہ ہم کسے ووٹ ڈال رہے ہیں، کہ کیا یہ ہمارے دین کی حفاظت کرے گا، محافظ ہوگا یا نہیں، ہماری عبادت گاہوں کا محافظ یہ ہوگا یا نہیں، اور ملک میں امن و سلامتی پھیلے گا یا نہیں۔ ان سب چیزوں کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ووٹ ڈالتے وقت جہاں آپ کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی اور انفرادی فائدے سے دور ہوں، بلکہ ملی اور اجتماعی فائدہ دیکھیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہم سے سچا وعدہ کرتا ہے، کون اپنی زبان کا پکا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے مستقبل میں چیزوں کو آسان کرے گا۔ ہمیں اپنے ووٹ کو ان کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ ووٹ کس کو بھی ڈالیے ہر ایک اسی طرح کا ہے کہ معاملات بگڑیں گے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کون کم معاملے کو بگاڑے گا ان کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہت آسان اصول ہے، بہت آسان ضابطہ ہے۔ کسی کے چکنی چپڑی باتوں پر نہ آئیں، کسی کے ایسے جھوٹے وعدوں پر نہ پھسل جائیں کہ ان کی باتیں تو سننے میں اچھی لگتی ہوں، وقتی طور پر آپ کو اچھا بھی لگے، ذاتی طور پر شاید آپ کو فائدہ بھی لگے، لیکن یاد رکھیے اب کی بار ووٹ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ ڈالیں، بلکہ اپنے ملی، اجتماعی اور اپنے قوم کے فائدے کے لیے ڈالیں، اور اس ملک میں امن و سلامتی کے لیے ڈالیں۔ اور ایک اہم ریکویسٹ بھی ہے کہ اب کی بار ووٹ ڈالنے میں کوتاہی کسی طرح سے نہ کریں۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں ووٹ ڈالنے میں کوتاہی ہے تو مسلم قوم ہے۔ الگ الگ جگہوں میں نے خود بوتھس لگے ہوئے دیکھے ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں کہ جا کر ووٹ ڈال دے، اتنی آبادی ہے، اتنی آبادی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ موجود ہی نہیں ہیں کہ جا کر ووٹ ڈال دیں۔ اب کی بار اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس اس بات کا خدشہ ہو کہ ان کے پاس آئی ڈیز نہیں ہیں، بنا لیں، اس میں کچھ دشواریاں ہیں اسے صحیح کر لیں، درست کر لیں، اور کسی طرح کی کوتاہی نہ برتیں۔ اور اگر یہ بھی یاد رکھیے، بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آج کل لوگ عمرے وغیرہ پہ بھی جا رہے ہیں، کئی الگ الگ ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، کئی لوگ الگ الگ جگہ جانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کام سے، کچھ ویسی سیر و تفریح کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا یا تو پہلے کریں یا ڈیلے کریں۔ جب آپ کا ووٹ ہو اس وقت آپ گھر پر موجود ہو، اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ یقیناً عمرہ ایک اہم عبادت ہے،
لیکن اس کے لیے بہت وسعتیں ہیں کہ یا تو ہم انہیں پہلے کر لیں یا اس کے لیے تھوڑا سا وقت کیا کر لیں، ڈیلے کر دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں سے، متعلقین میں سے، جاننے والوں میں سے کہیں کچھ دور رہتے ہیں تو انہیں 1 یا 2 دن کے لیے بلایا بھی جائے تاکہ وہ کیا کر سکیں، ووٹ ڈال سکیں۔ اس میں اتنی کوتاہی ہماری جانب سے ہوتی ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی کوتاہیاں ہماری جانب سے ہوتی ہیں۔ اب ایک اور چیز، ایک آخری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ کا ڈیٹ آنے سے پہلے اپنا نام وغیرہ یا پھر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے نہیں ہے اسے بھی چیک کر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کئی سالوں تک ووٹ نہ ڈالے تو پھر ان کا نام بھی نکل جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر عین وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں ہے، گئے بھی، آئی ڈی بھی موجود ہے، لیکن ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ شرارتیں بھی کی جا سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت آسان پروسیس ہے، آپ نہیں کر سکتے کسی اور سے بھی کروا لیجئے، بہت آسان ہے کہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے جو اہم نمبر ہے، ایپک نمبر جس کو کہتے ہیں، اسے ڈال کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت اتنا آسان ہے کہ ایک عام آدمی جن کو فون چلانا آتا ہے وہ بھی اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسے اہل خیر کو جانتا ہوں جو اس بات کا درد بھی رکھتے ہیں کہ ان سے آپ جا کر معلوم کروا سکتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں لیکن ہم نہیں جاتے۔ قریب میں ہیں، کئی لوگ ہیں جو می سیوا والے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر معلوم کرا لیجئے۔ کچھ اس میں دشواری ہیں، آپ ان سے صلح اور مشورہ لیجئے تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اور یہ سب چیزیں کب کریں گے؟ وقت آنے سے پہلے، اور اسی وجہ سے ابھی کئی دن ٹائم ہیں، تقریباً 15-17 دن باقی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی سے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے اپنے گھر والوں کہ کسی آئی ڈی کا مسئلہ ہے، کسی کی دشواری ہے، ساروں کی چیزیں چیک کر لی جائیں تاکہ ووٹ ڈالنے کے ٹائم پہ کوئی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور ایک بار اور آپ کی طرف اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں اور اپنے ووٹ کو بیکار نہ کریں، یوں ہی گھر پر بیٹھ کر سیر و تفریح میں نکل کر کہیں اور جا کر اور بہت اس کو ایزی لے کر اس طرح سے اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، اس کی اہمیت کو جانیں سمجھیں، کیونکہ آنے والی نسلیں آپ پر لعن طعن کرے گی اگر آج ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا صحیح استعمال بھی کریں اور پورے پرسنٹیج کے ساتھ ووٹ ڈالیں، کوئی اس سے پیچھے نہ رہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اس میں ہر کوئی انفرادی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تشکیل بھی کرے، ایک دوسرے کو بتائے کہ ووٹ ڈالنا ہے آپ کو، اس میں کوتاہی مت کیجیے، اپنے دوست و احباب کو بتانا ہے، ملاقات کرنے والوں کو بتانا ہے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے والوں کو بتانا ہے کہ ووٹ اب کی بار ڈالنا ہی ہے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی آپ نہ کریں۔ اور وہ اصول اور ضوابط آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کس طرح ڈالے جائیں تاکہ ملی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دین اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔